السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ باب من تبرک بشجرۃ او حجر ونحوہما۔ آج کا ہمارا عنوان یہ ہے کہ جو انسان کسی درخت یا پتھر وغیرہ سے برکت حاصل کرنا چاہے۔ ابو واقد اللیثی بیان کرتے ہیں، صحابی رسول ہیں، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی طرف جا رہے تھے، یعنی غزوہ حنین کے لیے ہم لوگ جا رہے تھے، اور یہ غزوہ حنین فتح مکہ کے بعد ہوا تھا۔ اور ابو واقد کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے فتح مکہ کے بعد، اور راستے میں ہم نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ کافر لوگ ایک درخت کے ارد گرد جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس سے جو ہے مطلب برکت حاصل کرتے ہیں، اور اس کو مطلب اپنا مطلب خدا سمجھتے ہیں، تو یا باعث برکت سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول سے ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ایسا ہی ایک جو ہے درخت ہو جو ہم بھی جو ہے اس سے برکت حاصل کرنے کو، ایسا درخت ہو جیسے ان کے لیے ہے، ایسا ہی ایک درخت ہونا چاہیے ہمارے لیے بھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ تو وہی بات ہے جو کہ بنی اسرائیل نے کہی تھی حضرت موسیٰ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب ان کی قوم نے کہا کہ اے موسیٰ، ایک خدا ہو ہمارے لیے جس طرح ان کے لیے ہے، مطلب بت۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح کافر لوگوں کے پاس بت ہیں، وہ اپنے خدا کو دیکھ پاتے ہیں، اس طرح ہمارے لیے بھی جو ہے ایک بت ہو جس کی ہم کریں عبادت، یعنی کہ ہمارا ایک ہو خدا۔ تو اللہ کے نبی نے، مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ بھائی کسی بھی قسم کا بت، چاہے وہ پتھر سے بنا ہوا ہو یا کوئی درخت ہو، کسی بھی قسم کا عقیدہ، کسی بھی انسان کا یہ عقیدہ رکھنا مسلمان ہونے کے بعد کہ کوئی بھی درخت، کوئی بھی پتھر، کوئی بھی بت یا کوئی بھی چیز باعث برکت ہے، اس سے جو ہے اس سے ہمیں شفا ملتی ہے، یا یہ ہمارے جو ہے ہمیں یہ فائدہ دے گا، یا ہمیں جو ہے نقصان سے ہمیں جو ہے یہ محفوظ ہمیں رکھے گا، تو یہ شرک ہے۔ اس سے بچنا انتہائی لازمی ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔